بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذویل فروز کے حالات کی مشقیں پڑھیں گے۔ جو حالات ہم نے پیچھے پڑھے تھے آج ان کی پریکٹس ہے، مشقیں ہیں۔ مشقوں سے، پریکٹس سے ان حالات کو انشاءاللہ یاد کرنے میں مدد ملے گی۔ جب آپ تمرین کریں گے نا تو حالات کا یاد ہونا اس سے آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے والد، میت کے والد کے احوال کی مشقیں۔ میت کے والد کے حالات میں ہم نے پڑھا تھا کہ میت کے والد کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ اس کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملتا ہے، اور نمبر 2 اس کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور وہ عصبہ ہونے کی وجہ سے باقی بچا ہوا بھی لیتا ہے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ وہ عصبہ ہوتا ہے اور باقی بچا ہوا لے لیتا ہے ذوی الفروز کو دینے کے بعد، اور اگر ذوی الفروز نہ ہوئے تو سارا وہ لے لے گا۔ یہ 3 صورتیں تھیں والد کی وراثت کی۔ اب دیکھیں یہاں پہلی حالت ہے سدس۔ اب اس کی یہ مثال ہے، دیکھیں بندہ فوت ہوا، یہ میت ہے، یہ لمبی لکیر والی میت ہے، بندہ فوت ہوا تو سب سے پہلے اس کے ورثاء لکھے جناب والا، ایک والد بچے پیچھے اور دوسرا بیٹا ہے۔ تو ہم نے والد کے حالات میں یہ پڑھا تھا کہ جب میت کی مذکر اولاد ہو، بیٹا ہو، پوتا ہو، پڑ پوتا ہو، تو چونکہ اسباب وہ بنتے ہیں لہذا والد کو صرف اس کا جو اپنا مقرر حصہ ہے وہی ملے گا، اور وہ ہے سدس۔ لہذا بیٹا بن جائے گا اسبا، یہ نیچے دیکھیں، نیچے اسبا لکھا ہوا ہے، اور والد کو ملے گا سدس۔ سدس کہتے ہیں 1/6 کو، تو یہ 1/6 اس کو مل جائے گا، اور باقی جو بچے گا وہ بیٹے کو مل جائے گا۔ یہ نیچے لکھا ہے باقی ماندہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی مفتی صاحب۔ ہاں جی۔ دوسری مثال یہ دیکھیں، یہ میت ہے، اس کا ایک والد ہے، یہ بیٹا ہے اور یہ بیٹی ہے۔ مذکر اولاد چونکہ موجود ہے، مونس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ اگر مذکر اولاد موجود ہو، بیٹا پوتا موجود ہو، تو بیٹی پوتی کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے، یہاں موجود ہے۔ تو بیٹا چونکہ اسبا ہے لہذا والد کو ملے گا سدس، چھٹا حصہ۔ یہ تیسری مثال دیکھیں، والد، بندہ فوت ہوا، یہ میت، اس کا ایک والد ہے اور ایک پوتا موجود ہے، تو پوتا اسبا ہو گیا اور والد کا چھٹا حصہ ہے، یہ 1/6 اس کو مل گیا، باقی اسبا کو مل جائے گا۔ اس میں چھٹا حصہ اس کو ملا 1/6، اور یہ اسبا ہیں بیٹا بیٹی دونوں مل کے، آگے اس کی حالات میں آ جائے گا۔ تو اگر والد کی میت کی اولاد موجود ہے مذکر، بیٹا پوتا پڑ پوتا موجود ہیں، تو میت کے والد کو ملتا ہے چھٹا حصہ، جیسے ان مثالوں میں دیکھیں آپ نے، یہ چھٹا حصہ ملا، یہاں چھٹا حصہ ملا، یہاں چھٹا حصہ۔ دوسری حالت اس کی ہے سدس جمع عصبہ، یعنی ذوی الفروز میں سے ہونے کی وجہ سے اس کو چھٹا حصہ بھی مل رہا ہے، اور عصبہ ہونے کی وجہ سے وہ باقی بچا ہوا بھی لے رہا ہے۔ اور ہم نے پیچھے حالات میں پڑھا تھا کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مرنے والے کی مذکر اولاد نہ ہو، صرف مونس اولاد ہو، بیٹی ہو، پوتی ہو، پڑپوتی ہو، تو والد اسبا بھی بن جاتا ہے اور والد ذوی الفروز میں سے بھی رہتا ہے، اپنا چھٹا حصہ بھی لے گا اور جو بچے گا وہ بھی لے لے گا۔ مثلا یہ بندہ فوت ہوا، اس کا ایک والد ہے رہ گیا اور ایک بیٹی رہی، تو بیٹی اکیلی ہے، آگے حالات میں ہم انشاءاللہ مشق میں پڑھیں گے، اس کو نصف مل گیا اور والد کو مل گیا چھٹا حصہ 1/6، 1/6 بھی ملا
اور باقی بچہ جو ہوگا وہ بھی ملے گا. آگے انشاءاللہ ہم وہ مسئلہ بنانے کا طریقہ یہ مشقیں ختم ہونے کے بعد مسئلہ بنانے کا طریقہ آئے گا، وہاں تفصیل آ جائے گی کہ یہ کتنے ملیں گے یہاں اس کو. تو یہاں چونکہ والد مرنے والے کی صرف مؤنث اولاد ہے بیٹی، اس لیے والد کو چھٹا ایسا بھی مل رہا ہے ذوی الفروز ہونے کی وجہ سے، اور بچا ہوا بھی لے رہا ہے عصبہ ہونے کی وجہ سے. دوسری مثال یہ دیکھیں، والد ہے، بندہ فوت ہوا، اس کا والد موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ دو پوتیاں رہتی ہیں، دو پوتیاں اور والد آ گیا، تو مرنے والے کی مؤنث اولاد پوتیاں موجود ہیں، لہذا والد کو ملے گا چھٹا حصہ بھی، اور جو بچا ہوا ہوگا وہ بھی ملے گا عصبہ ہونے کی وجہ سے. تو پوتیوں کا ایسا آ گیا، ہم نے مشق میں آ جائے گا، ان کا سلوسان ہے، اس صورت میں ان کو سلوسان ملتا ہے، تو یہ سلوسان ان کو دیں گے، اس کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باقی بچا ہوا بھی ملے گا. تو میت کی اگر صرف مؤنث اولاد ہو، بیٹی یا پوتی، مذکر اولاد بیٹا پوتا موجود نہ ہو، تو اس صورت میں والد کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور والد عصبہ ہونے کی وجہ سے بچا ہوا بھی لیتا ہے. دیکھیں یہ جو والد، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اولاد ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ میت کی وفات کے وقت اولاد کا موجود ہونا ہے. مثلا اگر بیٹا تھا لیکن فوت ہو گیا ہے تو یہاں اس کو نہیں لکھا جائے گا کیونکہ وہ وارث ہی نہیں بن رہا. یہاں وہ وارث لکھے جاتے ہیں جو وارث زندہ موجود ہو. تیسری حالت ہے عصبہ محض کی، یعنی صرف عصبہ ہے، ذوی الفروز میں سے نہیں ہے اس صورت میں، لہذا باقی ذوی الفروز کو جتنا ملے گا اس سے جو بھی بچت ہوگی وہ ساری والد کو دے دی جائے گی. اس کی یہ مثالیں دیکھیں، بندہ فوت ہوا، اس کا والد ہے اور اس کی ماں ہے، یہ مرنے والے کی ماں ہے، تو ماں کا حصہ ثلث الکل آگے اس کے حصے میں آ جائے گا، ماں کو ثلث الکل مل جائے گا، اور باپ عصبہ ہے، تین حصے کریں گے، تیسرا حصہ ماں کو دیں گے اور دو حصے واپس والد کو آ جائیں گے. الباقی، یہ باقی ماندہ جتنا بھی ہوگا سب لے لیں گے. یہ دوسری مثال کہ بندہ فوت ہوا اور اس کا ایک والد موجود ہے اور ایک اس کی بیوی موجود ہے، یہ دو وارث ہیں، تیسرا کوئی وارث نہیں ہے. تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو ربع چوتھا حصہ مل رہا ہے، 1/4، اور جو بچے گا وہ سارا کا سارا والد کو مل جائے گا. تو 4 ایسے کر کے چوتھا حصہ اس کو دے دیں گے اور 3 ایسے باقی جو ہوں گے وہ اس کو دے دیں گے. تیسری مثال دیکھیں، والد ہے اور زوج ہے، خاوند، شوہر، اولاد کوئی نہیں ہے، لہذا خاوند کا جو حصہ بنتا ہے وہ یہاں نصف ہے، یعنی آدھا، 1/2. 1/2 میں سے آدھا حصہ یعنی کل میں سے آدھا کر کے 1/2 اس کو دے دیں گے، اور جو دوسرا آدھا بچے گا وہ والد عصبہ ہونے کی وجہ سے لے لیں. سمجھ آئی بھائی؟ جی مفتی صاحب. ہاں، اب دیکھیں، یہ دوسری ہے دادا کے حالات. ہم نے حالات میں پڑھا تھا کہ دادا کی وہی صورتیں ہیں جو والد کی ہیں، صرف ایک صورت زائد ہوتی ہے، چوتھی صورت، کہ وہ محروم ہو جاتا ہے. اگر میت کا، مرنے والے کا والد موجود ہے تو دادا محروم ہو جائے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ عصبہ ہونے میں والد دادے سے مقدم ہے. اور اگر والد نہیں ہے تو پھر دادا والد کی جگہ پہ آئے گا، جو جو میراث والد کو ملتی تھی وہی ساری میراث دادے کو مل جائے گی. یہاں دادے کا پوتا فوت ہوا اور پوتا جب فوت ہوا تو دادے جی زندہ تھے، تو دادے کو میراث کی یہ 4 صورتیں بنی. سب سے پہلے سدس ہے،
والد موجود نہیں، یعنی دادے کا جو بیٹا ہے جو پوتے کا والد ہے یہ موجود نہیں ہے، تو دادا جان باپ کی جگہ پہ آ گئے۔ تو اب میت کی اگر اولاد میں مذکر اولاد ہے، یعنی مرنے والے کا بیٹا پوتا پڑ پوتا موجود ہیں، تو دادے کو صرف چھٹا حصہ ملے گا بس، کیونکہ وہ اسبہ ہونے میں پہلے نمبر پہ وہ ہیں، بیٹا پوتا پڑ پوتا، لہذا دادے کو صرف اسبہ ہونے کی وجہ سے ملے گا بس سدس کی وجہ سے ملے گا چھٹا حصہ ملے گا بس، جیسے دادا اور بیٹا، تو بیٹا اسبہ ہے، باقی مندہ یہ لے لے گا، دادا کو سدس 1/6 مل جائے گا۔ دادا ہے اور پڑپوتا ہے مثلا، تو پڑپوتا اسبہ ہے اور دادا کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ اس کو مل جائے گا، باقی پڑپوتے کو مل جائے گا۔ تیسری مثال دیکھیں، یہ مرنے والا بندہ فوت ہوا، اس کا ایک دادا ہے اور ایک پوتا رہتا ہے، پوتا اسبہ ہے باقی وہ لے لے گا، اور دادے کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا۔ چوتھی مثال ہے دادا بیٹا بیٹی، بیٹا بیٹی یہ اسبہ بن جائیں گے اور دادے کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا، کیونکہ مذکر اولاد موجود ہے۔ دوسری صورت ہے سدس بھی ملے ذوال فروض ہونے کی وجہ سے اور اسبہ بھی ہو۔ اس کی مثال دیکھیں، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب صرف مؤنث اولاد ہو، مذکر اولاد نہ ہو، جیسے دادا ہے بیٹی ہے، بیٹی کو نصف مل گیا، دادا اس سدس بھی ہے اور اسبہ بھی لے گا، 1/6 بھی ملے گا اور بچا ہوا جو ہوگا وہ بھی ملے گا۔ دادا ہے 2 پوتیاں ہیں، سلسان ان کو مل جائے گا، آگے انشاءاللہ اللہ تن کیا رہے مشکیں ہری، 2/3 ان کو ملے گا، اور دادا کو چھٹا حصہ میں ملے گا اور باقی ماندہ بھی ملے گا، چھٹا حصہ 1/6 ہے، باقی جتنا بچے گا وہ اس کو مل جائے گا۔ تیسری صورت ہے اسبہ محض کی، دادا فوت ہوا، بندہ فوت ہوا، اس کا دادا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ اس کی ماں ہے مرنے والے کی، تو ماں کا تیسرا حصہ ہے ثلث الکل 1/3 اور باقی سارا دادا کا ہے، دادا اسبہ ہے۔ اس طرح دادا فوت ہوا اور زوجہ ہے، تو چوتھا حصہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے زوجہ کو بیوی کو مل گیا 1/4 اور باقی جو بچے گا وہ سارا دادا کو مل گیا۔ یہ اس کی دوسری صورت ہے، تیسری صورت ہے۔ چوتھی صورت ہے محروم ہونے کی، کہ میت کا باپ موجود ہو اور دادا بھی موجود ہو، تو سارا حصہ باپ کو مل جائے گا اور دادا کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ شور کے احوال کی مشقیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ شور کو 2 حصے ملتے ہیں، اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو شور کو چوتھا حصہ ملتا ہے، نہ ہو تو نصف حصہ ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیں پہلا نصف ہے، شوہر اور باپ، اولاد نہیں ہے، باپ اسبا گیا اور شوہر کو نصف 1/2۔ دوسری مثال میں دیکھیں، شوہر ہے اور عم چچا ہے، اولاد نہیں ہے، شوہر کو نصف مل گیا اور عم چچا یہ ماں باقیہ لے لے گا اسبا ہونے کی وجہ سے۔ تیسری مثال دیکھیں، شوہر ہے دادا ہے، دادا اسبا ہے، شوہر کو نصف مل جائے گا، اولاد نہیں ہے 1/2۔ چوتھی مثال ہے دیکھیں، شوہر ہے اور ساتھ والدہ ہے والدہ کو ثلث تیسرا حصہ ملے گا 1/3، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اور اولاد ہی نہ ہونے کی وجہ سے شوہر کو بھی نصف مل جائے گا 1/2۔ یہ پہلی حالت کی مثالیں۔ دوسری حالت ہے ربو، چوتھا حصہ، شوہر ہے، میت کی اولاد موجود ہو تو خاوند کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ اب دیکھیں، شوہر اور ساتھ یہ بیٹا موجود ہے، شوہر کو ربو ملے گا میت کی اولاد موجود ہونے کی وجہ سے 1/4، اور بیٹا اسبہ ہونے کی وجہ سے باقی ماندہ لے لیں گے۔
दूसरी मिसाल है, शोहर है और दो पोतियां हैं। शोहर को औलाद होने की वजह से रुबो चौथा हिस्सा मिल गया, और पोतियों को सुलसान मिल गया, इनका हिस्सा आगे इनके आ रहे हैं। इसी तरह शोहर है, बेटा है, बेटी है, औलाद मौजूद है, शोहर को रुबो मिलेगा 1/4। और ये असबाएं दोनों, लिज़्ज़कर मतलब हद्दुल उनसयैन, लड़की का एक, लड़के के दो, ये आपस में तकसीम कर लेंगे। चौथी मिसाल देखें कि शोहर है, पोता है और माँ है। अब शोहर को औलाद मौजूद होने की वजह से रुबो मिला है, चौथा हिस्सा 1/4। पोता असबाए बाकी ले लेगा, और माँ छठा हिस्सा पे आ गई। अब देखें चौथे नंबर पे मां शरीक भाई बहनों के हालात, उनकी तफसील। हमने पढ़ा था कि मां शरीक भाई बहन, जिनको अखयाफी भाई बहन कहा जाता है, औलादुल उम भी कहते हैं अरबी में इनको, तो इनकी तीन सूरतें हैं। नंबर एक, सुदस, छठा हिस्सा इनको मिलता है, कि जब मां शरीक भाई मरने वाले की औलाद भी ना हो और बाप दादा भी न मौजूद ना हो, और मां शरीक भाई बहन में से जो भी हो अकेला हो, एक हो, तो उसको सुदस मिलता है। अब ये देखें, मां शरीक भाई ये एक है और साथ हकीकी भाई है, तो हकीकी भाई असवा हो जाएगा, और मां शरीक भाई को छठा हिस्सा मिलेगा 1/6। दूसरी मिसाल है, मां शरीक भाई अकेला है और साथ चाचा है, चाचा असबा है, मां शरीक भाई अकेला है, सुदस मिल गया 1/6। तीसरी मिसाल है, मां शरीक बहन है और एक दूसरी तरफ हकीकी बहन है। हकीकी बहन को निसफ मिल गया, आगे हालात में आ जाएगा, और मां शरीक बहन को सुदस छठा हिस्सा मिलेगा, 1/6 इनको मिल जाएगा। ये सुदस वाली तीन मिसालें। इन तीनों सूरतों में मां शरीक भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, उसको छठा हिस्सा मिलेगा। दूसरी सूरत है सुलस की, कि जब मैयत की औलाद मौजूद ना हो, मैयत का वालिद और दादा मौजूद ना हो, इनको अरबी में उसूल और फुरू कहा जाता है। उसूल ऊपर वालों को कहते हैं, बाप माँ, बाप दादा, परदादा, माँ नहीं इसमें शामिल होती, बाप दादा परदादा। और फुरू बेटा, पोता, पड़पोता, बेटियां भी इसमें शामिल, बेटियां, पोतियां, पड़पोतियां, ये इसमें शामिल होती हैं। तो अगर मरने वाले के उसूल और फुरू मौजूद नहीं है, और अखयाफी भाई बहन, मां शरीक भाई बहन दो या दो से ज्यादा हैं, तो इनको मिलेगा सुलस, कुल माल का तीसरा हिस्सा। अब ये देखें इनकी मिसालें। दो मां शरीक भाई बहन हैं, दोनों भाई हों या दोनों बहनें हों, दोनों भाई हैं मसलन, यहाँ और एक चाचा है, चाचा असबा है, इनको सुलस मिल गया 1/3। आगे दूसरी मिसाल है, एक मां शरीक भाई है और एक मां शरीक बहन है, और साथ हकीकी भाई है। हकीकी भाई हो गया असबा, ये चूंकि दो हैं, इनको मिल गया सुलस 1/3। तीसरी मिसाल है, मां शरीक 6 भाई हैं और 3 बहनें हैं, और आगे शोहर भी है, चचा भी है, तो चूंकि मैयत की उसूल फुरू मौजूद नहीं है, लिहाजा इनको तीसरा हिस्सा मिलेगा, ज्यादा दो, ये दो से ज्यादा होने की वजह से 1/3 ये इनको मिल जाएगा, शोहर को निसफ मिल जाएगा, औलाद नहीं है, चचा असबा होगा, बाकी मांदा ये ले। तीसरी सूरत है महरूम होने की, कि मैयत के उसूल और फुरू मौजूद हों, बाप दादा मौजूद हों, और बेटा बेटी, पोता पोती, पड़पोता पड़पोती ये मौजूद हों, तो ये महरूम हो जाते हैं, इनको कुछ भी नहीं मिलता। जैसे माँ शरीक भाई है और साथ बेटा मौजूद है मैयत का, तो ये मिल गया, उसको असबा बन गया, और ये महरूम हो गया, माल सारा बेटे को मिल जाएगा। वालिद मौजूद है मैयत का, और माँ शरीक 6 बहनें मौजूद हैं, ये सब महरूम हो जाएंगी, वालिद को सारा कुछ मिल जाएगा असबा होने की वजह से। माँ शरीक भाई है और पोता मौजूद है, तो माँ शरीक भाई महरूम हो जाएगा और पोता असबा। इसी तरह 5वें नंबर पर है बीवी के हालात। बीवी के दो हिस्से हैं, रोबो चौथा हिस्सा
اور سمن 8واں حصہ. میت کی اگر اولاد موجود نہیں تو ربو یعنی چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد موجود ہے تو سمن یعنی 8واں حصہ ملے گا. اب اس کے دیکھیں، زوجہ ہے، ام ہے، چچا ہے. یہاں زوجہ کو اولاد کہیں بھی نہیں نظر آ رہی ہے. ادھر اولاد بیٹے بیٹی پوتے پوتیوں کو کہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لہذا ربو چوتھا حصہ مل گیا 1/4. اور ام کو سلس تیسرا حصہ مل گیا، اور چاچا عصبہ ہے، وہ ماں بقیہ الباقی لے لے گا. دوسری مثال دیکھیں، زوجہ ہے اور اب ہے، میت کا باپ موجود ہے اور میت کی بیوی موجود ہے. تو اولاد موجود نہیں ہے، لہذا بیوی کو ملے گا چوتھا حصہ ربو 1/4. اور والد عصبہ ہونے کی وجہ سے جو باقی بچے گا سارا اس کو دے دیا جائے. تیسری مثال دیکھیں، زوجہ ہے، حقیقی بھائی ہے اور ایک ماں شریک بہن ہے. زوجہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ربو مل گیا 1/4. اور حقیقی بھائی عصبہ ہے، یہ بام بقیہ لے لے گا. اور ماں شریک بھائی چونکہ ایک ہے، لہذا 1/6 چھٹا حصہ اس کو مل جائے گا. اسی طرح چوتھی مثال دیکھیں، زوجہ ہے اور جد دادا. تو اولاد موجود نہیں ہے، ربو اس کو مل گیا 1/4، اور ماں بقیہ عصبہ ہونے کی وجہ سے دادا نہیں لے. یہ دوسری صورت ہے سمن والی، کہ جس میں زوجہ کو 8واں حصہ ملتا ہے میت کی اولاد موجود ہو تو. دیکھیں، زوجہ ہے اور بیٹی موجود ہے، بیٹی کو نصف اور زوجہ کو سمن 8واں حصہ مل گیا. اور دوسری صورت ہے زوجہ ہے اور پوتا ہے. زوجہ کو اولاد موجود ہے، پوتا پڑ پوتا یہ سب اولاد میں آتا ہے، لہذا 8واں حصہ مل گیا زوجہ کو، اور یہ عصبہ ہونے کی وجہ سے ماں بقیہ لے لے گا 1/8 اس کو مل جائے گا. تیسری مثال ہے، زوجہ ہے، بیٹا ہے، اب ہے، یعنی میت کا باپ. زوجہ کو 8واں حصہ مل گیا، بیٹا عصبہ ہو گیا، اور باپ کو چھٹا حصہ مل گیا. کیونکہ بیٹا موجود ہے فرم میت کی مذکر اولاد، تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. تو 8واں حصہ اولاد موجود ہونے کی وجہ سے بیوی کو مل گیا 1/8، اور یہ عصبہ ہونے کی وجہ سے باقی مندہ لے لے گا، اس کو چھٹا حصہ مل جائے گا. چوتھی مثال دیکھیں، زوجہ ہے، 2 اخیافی بھائی ہیں، دادا ہے اور پوتی ہے. تو زوجہ کو سمن یعنی 8واں حصہ مل گیا 1/8، کیونکہ اولاد موجود ہے. یہ دیکھیں، یہ پوتی اولاد موجود ہے، لہذا اس کو 8واں حصہ مل گیا. اخیافی بھائی چونکہ دادا موجود ہے، لہذا محروم ہو جائیں گی اخیافی بہن، میت کے اصول موجود ہیں. اور دادا چونکہ مونس اولاد ہے یا میت کی، لہذا اس کو سدس بھی ملے گا اور اسبا بھی ہوگا، 1/6 بھی ملے گا اور باپ کی ماندہ بھی. اور پوتی جو ہے اس کو نصف کے لیے 1/2 اس کو مل جائے گا. آگے ہی دیکھیں، چھٹے نمبر پہ والدہ. والدہ کے حالات ہیں دیکھیں. پہلے نمبر پہ والدہ کی 3 حالتیں ہم نے پڑھی تھی. نمبر 1 سدس، نمبر 2 ثلث الباقی، اور نمبر 3 ثلث الکل، یعنی چھٹا حصہ، باقی ماندہ کا تیسرا حصہ، اور کل کا تیسرا حصہ. یہ 3 ہم نے پڑھے تھے. اگر میت کی اولاد موجود ہے یا دو سے زیادہ بھائی بہن کسی بھی طرح کے موجود ہیں، تو میت کی ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. یہ صورت ہے دیکھیں، ماں بیٹا اولاد موجود ہے، ماں کو چھٹا حصہ ملا 1/6، یہ اسبانی کی وجہ سے باقی ماندہ لے لے گا. دوسری طرف ماں اور پوتا، میت کی اولاد موجود ہے، لہذا ماں کو چھٹا حصہ مل گیا، پوتا اسبانی کی وجہ سے لے لے گا باقی ماندہ. تیسری مثال دیکھیں، ماں ہے اور آگے باپ ہے اور 2 بیٹے ہیں، اولاد موجود ہے،
لہذا ماں کو حصہ ملے گا چھٹا، 1/6 اس کو مل جائے گا، اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا کیونکہ میت کی مذکر اولاد موجود ہے، لہذا آصبہ بیٹے ہو جائیں گے اور باپ ذوی الفروز میں سے ہوگا صرف، اور چھٹا حصہ اس کو ملے گا، 1/6 اس کو ملے گا، 1/6 اس کو ملے گا، تو باقی جو بچے گا وہ یہ دو بیٹے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ چوتھی مثال ہے، ماں ہے، بیٹی ہے اور چچا ہے۔ ماں کو چھٹا حصہ مل گیا کیونکہ بیٹی موجود ہے، اولاد، 1/6 اس کو مل گیا، بیٹی کے لیے اس کو نصف ملے گا، اور چچے کو اسباب ہونے کی وجہ سے ماں بقیہ جتنا بھی ہوگا وہ سارا چچا لے لے۔ دوسری مثال ہے ثلث الباقی کی، یعنی میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک موجود ہو اور ساتھ میت کا والد موجود ہو یا دادا موجود ہو، تو میاں بیوی کا جو حصہ بنے گا وہ نکال لیں گے، پیچھے جو بچے گا اس میں سے تیسرا حصہ ماں کو دیں گے، یہ ثلث الباقی کہلاتا ہے۔ اس کی یہ دو صورتیں ہوتی ہیں، ماں ہے، باپ ہے اور شوہر ہے، تو شوہر کا حصہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نصف ہے، اس کا حصہ نکال کے پیچھے جو بچے گا اس کا تیسرا حصہ ماں کو دیں گے، ثلث الباقی 1/3 اس کا دیں گے، اور باپ آسمانی ہونے کی وجہ سے لے لیں گے جو بچے گا۔ دوسری صورت ہے ماں، بیوی اور دادا ہے، کہ یہاں بیوی ہے، لہذا اس کا جو حصہ بنے گا اولاد نہیں ہے، ربو بن رہا ہے، لہذا اس کو حصہ دینے کے بعد پیچھے جو بچے گا اس کا تیسرا حصہ ماں کو دیا جائے گا، اور باقی جو ہوگا وہ دادا لے لیں، دادا ہو یا باپ ہو کوئی بھی ہو وہ لے لیں گے۔ تیسری صورت اس کی میراث کی ہے ثلث الکل، یعنی جتنے بھی جائیداد ہے سب کچھ کا تیسرا حصہ، ماں ہے، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب یہ پہلے دونوں صورتیں نہ ہوں، اولاد والی صورت، بھائی بہنوں والی صورت بھی نہ ہو، اور یہ میاں بیوی والی صورت بھی نہ ہو، تو اس صورت میں پھر ماں کو ثلث الکل یعنی کل مال کا تیسرا حصہ ملتا ہے، یہ ماں کا اصل حصہ ہے۔ ماں ہے، باپ ہے، تو ماں کو ثلث الکل یعنی 1/6 3 1/3، اور باپ اسما ہونے کی وجہ سے ماں بقیہ لے گا۔ ماں ہے، ایک بھائی ہے، بھائی اسبا ہے، ماں ثلث الکل 1/3۔ ماں ہے، چچا ہے، کل مال کا تیسرا حصہ، لیکن نہ اولاد ہے ان صورتوں میں، اور نہ ہی دو سے زیادہ کوئی بہن بھائی ہیں، لہذا کل مال کا تیسرا حصہ ان کو مل جائے۔ اسی طرح ماں ہے، شوہر ہے، اولاد نہیں ہے، نصف اس کو مل گیا، اور پھر کل مال کا تیسرا حصہ اس کو مل جائے۔ سمجھ آئی نا بھائی؟ جی مفتی صاحب۔ چلیں آج اتنا پڑھ لیتے ہیں، اگلی تمرین انشاءاللہ کل کر لیں گے۔